یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے سے غریبی آتی ہے؟ عوام الناس کی غلطیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں۔ عوام الناس میں یہ بہت مشہور ہے کہ دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے سے غریبی آتی ہے، حالانکہ شریعت میں دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے سے غریبی نہیں آتی۔ اگر مان کے چل لیجئے کہ اگر روٹی کو دانت سے کاٹ کر کھانے سے غریبی آتی بھی تو دنیا میں کوئی مالدار نہیں ہوتا، کیونکہ دانتوں سے کاٹ کر ہی روٹی بچے کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہی بڑے ہوتے ہیں۔ روٹی تو ہاتھ سے بھی توڑی جا سکتی ہے، مگر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں اکثر دانت ہی سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے۔ تو آج انگریزی اسٹائل میں آ گیا ہے، اب لوگ چمچ وغیرہ سے بھی کھاتے ہیں، کانٹوں سے بھی کھاتے ہیں۔ تو بہرحال چمچ کانٹوں سے بھی کھایا جا سکتا ہے، اور روٹی اگر دانت سے کاٹ کر کھائی جائے تو یہ عقیدے سے متعلق بات بتا رہا ہوں کہ ایسا شریعت میں کچھ نہیں کہ غریبی آتی ہے۔ البتہ دانتوں سے کاٹ کر روٹی کھانا بہتر نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہاتھ سے توڑ کر اگر کھا سکتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے توڑ کر کھانا بہتر ہے، اور کوئی چیز ہاتھ سے توڑ کر کھانا ممکن نہیں ہے تو اس کو دانتوں سے کاٹ کر بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ دانتوں سے روٹی کاٹ کر کھانے سے غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ یہ مسکان خان ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، گھر میں اکیلی عورت ہو تو اعتکاف میں کھانا بنا سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر اعتکاف کی جو مخصوص جگہ ہے وہاں سے بغیر کسی عذر شرعی کے نہیں اٹھ سکتے، پخانہ پیشاب وضو کے لیے جا سکتے ہیں، البتہ کچن میں جا کر کھانا افطاری اور سحری تیار کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور گھر میں کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اعتکاف ہی میں نہ بیٹھیں۔ البتہ گھر کے بچے یا مرد حضرات اتنا کر سکتے ہیں کہ افطار کے ٹائم پر چولہا یا کچن کا سامان اعتکاف میں بیٹھی ہوئی خاتون کے پاس لا کر رکھ دیں، اور وہ خاتون اپنے اعتکاف کی جگہ میں رہتے ہوئے سحری کے یا افطار کے سامان کو وہیں پر وہ تیار کر کے خود بھی سحری اور افطار کر لے، اور اپنے شوہر یا بیٹوں کو افطار یا سحری کا انتظام کر دیں، تو ایسی صورت میں اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اعتکاف سے اٹھ کر کچن میں جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہذا ایسی عورت کے لیے بہتر یہ کہ وہ اعتکاف ہی میں نہ بیٹھے۔ یہ بنت آدم بہنیں ساؤتھ افریقہ سے یہ کہہ رہی ہیں کیا روزے کی حالت میں آنکھوں یعنی آئیز میں زمزم یا روز واٹر ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں، ڈال سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں آئی ڈراپ یا گلاب جل، جسے روز واٹر بھی کہتے ہیں، یا زمزم اس نیت سے ڈالا جائے، کیونکہ زمزم جس نیت سے استعمال کیا جائے گا یا پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرماتا ہے، تو اگر ڈال لیا جائے، یا نہاتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے پانی آنکھوں میں چلا جائے روزے کی حالت میں، تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ بدستور باقی رہے گا۔ یہ وسیم آفات بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ موبائل میں میسج کے ذریعے سے طلاق لکھا تو طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟ دوسرے مسلک والوں کی کتاب، اچھا یہ دوسرا سوال ہے، تو موبائل میں میسج یعنی تحریری طور پر طلاق ہو جائے گی۔ اگر کوئی میسج میں موبائل پر لکھ کر یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میں نے تمہیں طلاق دی ہے، تو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ میسج کی اطلاع اگرچہ بعد میں بیوی کو ہوئی ہو یا بیوی کو بعد میں میسج ملا ہو، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اس شرط کے ساتھ جبکہ شوہر اس بات کا اقرار کر رہا ہے یا شوہر ہی نے اس میسج کو لکھا ہے اور اسی نے ہی سینڈ کیا، تو ایسی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مسلک والوں کی کتابیں ایسے ہی اس میں کیا ہے جانے اور سمجھنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کی کتابوں میں کیا ہے یہ جاننے کے لیے؟ دیکھیے گا، آپ اگر علم میں پختہ ہیں اور آپ کا علم بہت اچھا اور مضبوط ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ دوسرے مذہب والے، دوسرے فرقوں کے، دوسرے دھرم کے لوگوں کی کتابوں کو اس لیے پڑھیں
کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اس میں کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر پڑھا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ کا علم پختہ نہیں ہے تو پھر آپ ہر ایک یا ہر ایک کے فرقے کے کتاب کو یا ہر ایک مذہب والے کی کتاب کو پڑھنا کی کوشش کریں گی تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو حق اور باطل کا امتیاز ہی نہیں ہے، آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اس لیے اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر ہر ایک کی ویڈیو کو سننا یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، جس معتبر ترین عالم سے آپ جڑے ہیں، آپ اس کی ویڈیو دیکھیں نہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا آپ میری ویڈیو دیکھیں، لیکن آپ اپنے طور پر جس پر اعتماد ہو اس عالم سے پوچھ لیں، اور اس عالم کی رہنمائی میں کس کے لیکچر، کس کے بیانات، کس کی تقریریں، کس کے ویڈیو کو آپ کو دیکھنا ہے، یہ آپ طے کر لیں۔ اور اگر یوٹیوب پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ جس کے چاہتے ہیں اس کا دیکھنے لگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ متاثر ہو جائیں گے اور گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے جو حکم کتابوں کا ہے وہی حکم ہر قسم کی ویڈیو کا بھی ہے۔ یہ وسیم آفات بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہی ہیں ہفتے میں کتنی بار خواب میں خون یا اپنا پخانہ یا دوسروں کا پخانہ نکلنا اور اس کو صاف کرنا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیے گا، خون ہے، پخانہ ہے، یہ نجاست اور گندگیاں ہیں۔ خون بھی نجس ہے، پخانہ پیشاب بھی یہ نجس اور نجاست ہیں، تو نجاست اور خون وغیرہ خواب میں دیکھنا یہ گناہوں کی طرف، بدعملیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ دیکھ رہے کہ ہم کسی کا پخانہ صاف کر رہے ہیں یا کسی کا خون صاف کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس خواب کی تعبیرات اچھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو برے اعمال سے بچا کر نیک عملیوں کی طرف لے کر آئے گا، اور وہ اپنے برے اعمال اور گمراہی کی اور گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیں گے، ان کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اچھا خواب ہے۔ یہ وسیم آفات بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہی ہے کیا ہاتھوں میں مہندی لگائی ہوئی ہو اور تھوڑی سوکھی ہو اور تھوڑی گیلی ہو اور نماز کا وقت نکل رہا ہو تو تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیمم تو اسی صورت میں جبکہ پانی ہو اور اس کو استعمال نہ کر سکتا ہو بیماری کی وجہ سے، بیماری کے بڑھ جانے کی وجہ سے، ہلاکت کا خوف ہو، یقین ہو، یا پھر کیا ہے بیمار ہو جانے کا ہو، تو اس پانی ہوتے ہوئے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یا پانی بالکل ہی صاف آس پاس موجود نہیں ہے تب بھی تیمم کی اجازت ہے۔ لیکن اس صورت میں کہ مہندی ہاتھوں میں لگی ہوئی ہے، ابھی وہ مکمل طریقے سے نہ سوکھی ہے نہ رچی ہے، بلکہ کچھ سوکھی ہے اور کچھ گیلی ہے، اور نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے مہندی دھو لے اور نماز پڑھے، کیونکہ نماز کا قضا کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اور تیمم کر کے اگر نماز پڑھے گی تو تیمم سے نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تیمم جن وجہوں سے کیا جاتا ہے ان وجہوں میں یہ جو ہے عذر شامل نہیں ہے، اس لیے تیمم سے نماز نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد مہندی لگوائے، تاکہ درمیانے میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز بھی قضا نہ ہو اور بآسانی مہندی لگے ہونے کی حالت میں نماز بھی پڑھ لے۔ جی، یہ دوسرا سوال ہے وسیم آفات بہن کا۔ یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب ہاتھ میں وضو کرنے کے بعد مہندی لگائی تو اسی مہندی والے ہاتھوں سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مہندی جو ہے اس شرط کے ساتھ کہ مہندی پاک ہوتی ہے، اس میں کسی طرح کی ناپاکی اور گندگی نہ پڑی ہو، اور وہ مہندی کو لگایا ہو اور وضو پہلے سے ہی ہے، مہندی لگے ہوئے ہونے کی حالت میں بغیر ہاتھ دھلے ہوئے آپ اسی حالت میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو نماز پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ مہندی پاک ہے اور جو ہے اس کے بدن پہ
پاک چیز کے لگے ہوتے وقت وضو کے ہونے کی حالت میں اگر کوئی پاک چیز بدن پہ لگ جائے تو ایسی صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہیں شفا آصف ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے، کیا مسئلہ؟ ان کا آڈیو میں سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، وہ صبح کے ٹائم 5 بجے مجھے خواب آیا تھا کہ میرے پاس ایک سانپ آیا ہے اور میرے پاس یہ پیر کے میں اسے مارنے کی کوشش کر رہی ہوں اور وہ مجھے ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اسے مارنے کے لیے بڑھتی ہوں پیر، لیکن وہ مجھے ڈسنا چاہ رہا ہے لیکن اس نے ڈسا نہیں ہے اور نہ میں اسے مار پائی، کوشش کر رہا ہے۔ ویسے میری آنکھ کھل گئی، پھر مجھے نیند بھی نہیں آئی، 5 بج رہے تھے۔ جی، خواب میں سانپ وغیرہ دیکھیں لیکن وہ نقصان نہ پہنچائیں تو ایسی صورت میں آپ کے حاسدین بدخواہ دشمن ہیں، لیکن انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ ڈسنا چاہ رہا ہے لیکن نہیں ڈسا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں اور شریروں کی شرارت سے اور فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، اور اس خواب میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے گا۔ یہ شفا آصف ہے، ان کی دوسری وہ آڈیو ہے، کیا ہے اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور ہم نے کلی نہیں کری، کچھ کھایا تھا، وضو تھا ہمارا، اور پھر ہماری نیت باندھنے کے بعد یاد آیا کہ ہم نے کلی نہیں کری، تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، لوگ یہ کہتے ہیں جھوٹے منہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، جھوٹے منہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ جھوٹے منہ کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی چیز کھائی اور اس چیز کو کھانے کے بعد آپ نے کلی نہیں کی، اگرچہ اس چیز کا ذائقہ بالکل آپ کے منہ سے ختم ہو چکا ہے یا اس چیز کا ذائقہ ابھی آپ کے منہ میں باقی ہے، لوگ اس کو جھوٹا منہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کو یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، یا اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو سمجھنا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کھائی اور کلی نہیں کی، آپ باوضو تھیں اور آپ پھر نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی قباحت اور کوئی کمی اور ثواب میں نہیں آئے گی۔ البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر جو چیز آپ نے کھائی ہے اس چیز کا ذائقہ منہ میں موجود ہے تو یقیناً نماز میں کھڑے ہونے پر وہ چیز جو آپ نے کھائی ہے اس کا ذائقہ جو ہے آپ کی نماز کے خشوع خضوع میں آڑے آ جائے گا، خلل ڈالے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے، ہر وہ چیز جو نماز کے خشوع خضوع میں درمیان میں آ جائے یا آڑے بن جائے وہ مکروہ ہوتی ہے، لہذا ایسی حالت میں مکروہ ہے۔ لیکن اگر اس کھانے والی چیز کا ذائقہ بالکل منہ سے ختم ہو چکا ہے، یعنی بہت دیر پہلے کھایا تھا آپ نے اور پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، تو آپ کی نماز بالکل درست ہے، اس میں کسی طرح کی کراہت بھی نہیں اور قرآن شریف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک پوسٹ بھیجیے اور آپ اس کو دیکھیے گا اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں بتانا ہے۔ آج کل خواتین کے برقعوں پر اور حجابات پر یہ ماشاءاللہ لکھا ہوا آ رہا ہے، تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، اس پوسٹ کو دیکھیے گا اور بتائیے گا کیا اس طریقے سے ماشاءاللہ یا سبحان اللہ یا لکھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے گا، سمجھیے گا، کسی کپڑے پر قرآن کریم کی آیات یا احادیث مبارکہ میں آئی ہوئی کوئی دعا کو لکھ لیا جائے تو اس آیت مبارکہ یا احادیث میں آئے ہوئے ذکر اور دعا کے ہوتے ہوئے اس کپڑے کو پہن کرنا یا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت دنوں سے یہ ایک فیشن چلا ہوا ہے مسلم لڑکیوں کے اندر کہ یہ بیہودہ حرکتیں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے دیکھ لی ہیں اور اپنے برقعوں پر اور اپنے نقاب پر اس طریقے سے وہ ماشاءاللہ لکھ رہی ہیں، تو یہ چیز تو بے پردگی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ جہاں یہ آیت قرآنیہ اور ذکر اللہ کی بے حرمتی بے ادبی کا ذریعہ ہے، وہیں پر یہ بے حیائی کا ذریعہ بھی بنے گا، کیونکہ یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا۔ لوگ جو ہے کسی کے برقعے پر کے نقاب پر لکھے ہوئے کوئی عربی
چیز کو لکھا ہوا دیکھیں گے تو اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے، جو بظاہر جو ہے بدنگاہی کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ان طرح کے نقابات کو استعمال نہ کیا جائے۔ سر ہیں، لیکچرار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ لوور پر داغ لگا ہے، شک گمان زیادہ ہے کہ یہ منی کا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے گا، آپ اٹھے سو کر اور آپ کو کسی طرح کا کوئی خواب یاد نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ آپ کو احتلام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کے لباس پر، لوور، لنگی، پجامے، پینٹ وغیرہ پر منی کا قطرہ موجود ہے، منی کا داغ اسپاٹ موجود ہے، اور آپ کو شک اور گمان زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہے آپ پر غسل واجب ہے، آپ نہائیے، کیونکہ داغ موجود ہے، لہذا آپ جنابت کی حالت میں ہیں، لہذا غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ صادق عباس صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بیوی اگر شوہر کے پیسے بے فضول خرچ کرے تو اسے کیا عذاب پڑے گا؟ دیکھیے گا، شوہر کی کمائی کے مطابق خرچہ کرنا اچھی بیوی کی نشانی ہے، اور اپنے عزت کے ساتھ ساتھ شوہر کے مال کی حفاظت بھی بیوی کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی کمائی کو فضول اور بے فائدہ چیزوں میں خرچ کرتی ہے، اڑاتی ہے، تو یہ اچھی بیوی نہیں ہے، اور یہ جو ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، لہذا اپنی شوہر کی حیثیت کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے۔ یہ کہہ رہی ہیں شاہین بہن ہے، مفتی صاحب کیا کیٹ کا نام حمزہ رکھنا صحیح ہے؟ دیکھیے، کیٹ کا نام اگر حمزہ رکھا جائے تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ حمزہ، غضنفر، ارسلان اور جو ہے معاویہ، حرب وغیرہ، یہ نام ہے، ان میں بھی خوخاریت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ عرب کلچر میں جو ہے اپنے بچوں کے ایسے نام رکھا کرتے تھے جس میں جو ہے خوخار کے اور بہادری کے معنی پائے جاتے تھے، لہذا معاویہ بھیڑیے کا بچہ، اسی طریقے سے حنظلہ ہے، اور بلکہ ارسلان ہے، علی ہے، جو یہ سارے جو نام ہیں اس میں بہادری، دلیر پن، بریولی اور خوخاریت کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے وہ رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جب آئے تو حضرت علی نے ان دونوں کے لیے نام جو چوز کیا اور منتخب کیا وہ حرب تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ حرب نہیں، یہ تو حسن ہے، یہ حرب نہیں، یہ تو حسین ہے، لہذا جو ہے نام رکھ سکتے ہیں، لیکن بظاہر اس میں سید الشہداء پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے، لہذا بلی یا کیٹ کا کوئی اور نام رکھ لیجئے، ضروری نہیں کہ اس کا نام حمزہ ہی رکھا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ رہی ہے شاہین بہن کہ اگر مفتی صاحب کوئی چیز کھو جائے تو اس کے لیے استخارہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے گا، کوئی بھی چیز اگر کھو جاتی ہے تو وہ اگر تقدیر میں ہے تو آپ کو مل کر رہے گی، لیکن اس کو کھوئی ہوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا مضبوط، پختہ اور یقینی طریقہ نہیں ہے۔ اگر شریعت میں کوئی ایسا طریقہ ہوتا جس سے کھوئی ہوئی چیز یا چوری کی ہوئی چیز مل جائے تو اس کے لیے پھر یہ پولیس، یہ لاکر، یہ بینکیں، یہ تالے، یہ چابیاں، ان سب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اسباب کے تحت میں ان سب کی ضرورت ہے، لہذا اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو چور کو پتہ لگانے کے جو عاملین حضرات مختلف طریقے بتاتے ہیں، کوئی چاول پڑھ کے دیتا ہے اور وہ چاول جو بھی کھا لے اس کے منہ سے خون نکل آتا ہے، اگر وہ چور ہوتا ہے واقعی اس کے منہ سے خون نکلتا ہے، یا اسی طریقے سے بعض لوگ کو قرآن کریم کو
رکھتے ہیں اور اس کو گھماتے ہیں، جس کے نام پر قرآن کریم گھوم جاتا ہے اس کو ہی چور گمان کر لیا جاتا ہے، یا کوئی مٹکیا گھماتا ہے، یا کوئی لوٹا گھماتا ہے، کوئی چپل گھماتا ہے، تو یہ سارے طریقے جو ہیں یقینی نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بے قصور کے نام پر وہ گھوم جاتا ہے، چپل گھوم جاتی ہے، لوٹا گھوم جاتا ہے، یا کیا ہے بے قصور کے نام سے کے منہ سے خون نکل آتا ہے اور لوگ اس کو چور خیال کر لیتے ہیں، یہ تہمت اور الزام ہے۔ اس طرح کے کسی بھی طریقے کو یقینی نہ سمجھا جائے۔ ہاں البتہ کوئی چیز کھو گئی ہے تو اس کے لیے جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے آپ ڈھونڈیے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ اس کے لیے استخارہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ استخارہ تو مانے تو آتے خیر اور رائے اور مشورے کے آتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرنا، مشورہ کرنا، لہذا اس میں خیر مانگا جا سکتی ہے۔ استخارہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر لیا جائے، کیونکہ اللہ کے ذکر اور درود کے پڑھنے پر وہ چیز یاد آ جاتی ہے جو ہم نے کہیں اور رکھی ہوتی ہے۔ یہ مہجبی بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب قوالی سننا کیسا ہے؟ دیکھیے کہ قوالی سننا خدا کی تعریف پر مشتمل اشعار اور کلام، نعتیہ اشعار کا پڑھنا سننا اچھی بات ہے، لیکن قوالی میں ڈھول باجا اور آلات موسیقی کا استعمال ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ راگ کا سننا شرعاً حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قوالیاں تو اولیاء اللہ نے بھی سنی ہیں، تو موجودہ دور کی قوالیوں کو اللہ کے ولیوں کی طرف منسوب کرنا ان بزرگوں کی پر کیا ہے بے ادبی ہے، ان بزرگوں کی توہین ہے، ان بزرگوں پر تہمت اور الزام لگانا ہے، کیونکہ موجودہ دور کی جو قوالی کی صورت ہے نا، جو قوالیاں ہیں اس میں اشعار بھی کلام بھی خلاف شریعت ہوتے ہیں، اور جو اس میں ساؤنڈ ہوتا ہے اور راگ ہوتا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ ہاں اکابرین نے ایسے اشعار جو اللہ کی ذات کی تعریف پر مشتمل ہوتے تھے یا نعتیہ اشعار کو سنا ہے، اور اس میں نہ تو اشعار شرعی اعتبار سے شریعت کے خلاف ہوتے تھے اور نہ ہی راگ اور باجا ہوتا تھا، اور اس لیے بزرگان دین کی قوالیوں کو موجودہ دور کی قوالیوں کے ساتھ موازنہ کر کے موجودہ دور کی قوالیوں کو جائز اور عبادت قرار دینا، یہ پرلے درجے کی بے عقلی کی بات ہے۔ یہ فیضان اللہ صاحب ان کے کوئی سوال ہے، آڈیو میں ہے، پوچھیں، سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ السلام علیکم جناب، خیریت ہے؟ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ کے بعد آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب نے کی، اور پھر دادا محترم کے انتقال کر جانے کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا عم محترم حضرت ابو طالب کے ذمہ آئی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ کیا ان کے نام کا ذکر کرتے ہوئے ان کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا سکتے ہیں؟ یہ پوچھا گیا، جواب یہ ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو طالب جو ہے ایمان پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا۔ یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو عین موت کا جو وقت تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل کوشش اور فکر یہ تھی کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیں تاکہ آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے چچا جان بچ جائے، لیکن حضرت ابو طالب نے صراحت کے ساتھ یہ کہا کہ محمد تمہارے بھتیجے، تمہارا دین بھی ہے، تمہاری بات بھی حق، لیکن میں یہ تانا لے کر نہیں جانا چاہتا کہ میں نے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ابو طالب کے پاس موجود جو کفار مکہ کے جو سردار تھے، ابو جہل وغیرہ، ان لوگوں نے بھی کوشش کی کہ ابو طالب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھیں، اور یہ ہوا بھی، لہذا حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے، اس لیے ان کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگا سکتے۔ عبداللہ زبیر صاحب ہے، یہ ممبئی سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی آڈیو وہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔
مفتی صاحب ہم لوگ ریلوے اسٹیشن پر ہیں، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ویٹنگ ایریا کے اندر جو کرسیاں رکھی رہتی ہے اس پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ حالات تو ٹھیک نہیں ہے، ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہیں وہ تو ویٹنگ ایریا میں قیام کھڑے رہ کر کے چیئر پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں نماز مفتی صاحب؟ جی ہاں، دیکھیے نماز ہر اس چیز پر پڑھ سکتے ہیں جو ٹھوس ہو اور اس پر سجدہ کرتے وقت وہ چیز دبے نہ، تو اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تخت پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیشن پر ہیں، ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالات اس قدر خراب ہیں کہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ فتین اور شریر قسم کے بد دماغ تعصبی لوگ ہر جگہ موجود ہیں، وہ ہماری عبادت کو پتہ نہیں کیا رنگ دے دیں۔ اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ویٹنگ روم میں ہیں، لیکن ویٹنگ روموں کی جو چیئر ہیں ان چیئروں پر قیام کرتے ہوئے ہم سجدہ چیئر پر ہی کریں تو اس طریقے سے نماز پڑھ لیں مغرب کی، کیونکہ بتایا کہ نیچے کی جو زمین ہے وہ انتہائی گیلی ہے اور کچ کچ ہو رہی ہے، نیچے پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر اس چیز پر نماز پڑھ سکتے ہیں جو مضبوط ہو اور سجدہ کرنے پر اس پہ پیشانی ٹک جاتی ہو اور وہ دبتا نہ ہو۔ اس لیے جو لمبی چیئر والے اس پہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے قیام کر لیں اور پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے چیئر پر نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ عبدالسلام صاحب ہے، پہلے انہوں نے یہ پکچ بھیجی ہے اور پکچ بھیجنے کے بعد ان کی آڈیو سنتے ہیں۔ آڈیو کیا ہے؟ السلام علیکم۔ ہاں جی مولانا، یہ جو کلر ڈائی جو ہے اس کو لگانا کہاں تک مناسب ہے؟ اس میں جو ہے نا اس کو پانی میں نہیں گھولا جاتا ہے، کمپنی خود اس کا مسالہ دیتی ہے جو آپس میں دونوں کو مکس کر کے لگاتے ہیں، تو اس میں ہر کلر ہے، تو یہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بھئی یہ نشا مہندی کے نام سے مارکیٹ میں آ رہی ہے، تو اس کو لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کو پانی میں نہیں شامل کیا جاتا بلکہ ایک کیمیکل آتا ہے اسی میں اس کو گھول کر لگایا جاتا ہے۔ دیکھیے گا، خالص اور پیور کالے رنگ کے علاوہ ادرس جو کلر کے خضاب ہیں وہ لگانا جائز ہے۔ یہی حکم جو ہے آج کل بازاروں میں مارکیٹوں میں دستیاب ہونے والے جدید کلر اور رنگ کا بھی ہے، یعنی خاص سیاہ کالا کلر بالوں پر لگانا ناجائز ہے، جبکہ کالے رنگ کے علاوہ دوسرے کلر مثلا براؤن ہو، سیاہی مائل براؤن ہو یا سرخ ہو، یعنی لال کلر لگانا یہ جائز ہے۔ البتہ اس میں یہ سمجھا جائے کہ کالا خضاب کرنا تو ممنوع ہے، سرخ خضاب سر اور داڑھی کے بالوں میں کرنا جائز ہے۔ ڈائی میں کالے رنگ کے علاوہ سرخ یا اور دوسرا رنگ ہو اور اس کے کرنے سے بالوں پہ پپڑی سی بھی نہ جمتی ہو، اگر جمتی بھی ہے تو خضاب کے بعد پانی سے دھونے پر صرف رنگی رنگ رہ جاتا ہو تو جائز ہے، اور اگر کئی دنوں تک بالوں میں اس کلر یا ڈائی کی تہ رنگ کے علاوہ تہ جیسا مادہ اور میٹیریل جمع رہتا ہو تو ایسی صورت میں جو وضو اور غسل میں بالوں کو تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنے گا، تو ایسی صورت میں چونکہ وضو اور غسل درست نہیں ہوگا، لہذا نمازوں کو برباد ہونے کے خطرے سے کے پیش نظر ایسے کلر، ایسی ڈائی، ایسے خضاب کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کالے خضاب کے علاوہ دوسرے خضاب، دوسرے رنگ کے خضاب یا دوسرے رنگ کی ڈائیاں یا کلرز کو استعمال کرنے میں مرد اور عورت کا حکم ایک سا ہے۔ کالے خضاب اور کے علاوہ کوئی اور دوسرے رنگ کا جو ہے خضاب استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ غیر فیشنی رنگ کا خضاب ہونا چاہیے۔ اور جائز قسم کے خضاب کرنے میں اگر خوبصورتی بڑھانے کی نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت کے حدود اور لمٹ میں رہتے ہوئے خوبصورتی کو بڑھانا
اور زینت کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، البتہ ناجائز طریقے کو اختیار کر کے خوبصورتی بڑھانے کی نیت سے کسی کام کو اور کسی کلر کو استعمال کرنا یہ ناجائز ہے۔ یہ نعیم خان ہیں، ان کا کوئی سوال ہے آڈیو میں سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ارے مفتی صاحب یہ کہہ رہا تھا کھانا کھاتے میں سلام کر سکتے ہیں یا سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، سلام کرنا کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، یہ سلام کرنے کے مسنون طریقوں اور مسنون وقتوں میں سے یہ وقت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بندہ آ گیا تو آپ کو سلام کرنا اس وقت سنت نہیں، یا کسی دوسرے بندے نے آپ کو سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آتا ہے اور وہ مسائل سے بھی واقفیت رکھتا ہے تو آپ اس کو سلام نہ کریں، اور اگر وہ مسائل سے واقفیت نہیں رکھتا اور بدگمان ہو سکتا ہے، اپنی بے عزتی سمجھ سکتا ہے، تو آپ دوران کھانا اس کو سلام کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ناجائز اور گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے سلام کیا اور آپ کی حالت سے وہ باخبر ہے یا بے خبر ہے لیکن مسائل سے واقفیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے سلام کا جواب دے دیا جائے تاکہ وہ کسی طرح سے بدگمانی کا شکار نہ ہو، کیونکہ دوران کھانا سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ جی یہ پاکستان سے ہیں، مسز شہزاد ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بعد سلام عرض ہے کہ جناب علی، میرے پاس 3 بچے پڑھنے آتے ہیں جن کی مائیں فیس میری محنت سے بہت کم دیتی ہیں، جبکہ میں بہت محنت سے پڑھاتی ہوں۔ بچے میرے پاس A گریڈ لاتے ہیں۔ پچھلی ٹیوشن میں زیادہ فیس دیتی تھی، جبکہ ان کے پاس بچوں کے رزلٹ بہت خراب آتے تھے۔ برائے مہربانی کوئی دعا بتا دیجئے، وہ ہنسی خوشی میری محنت کے مطابق فیس دیا کریں، اور میں اپنے پاس مزید ٹیوشن والے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں، ان کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیں۔ آپ لوگ بھی دعا کریں بہن کے لیے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ بعد نماز عشاء اللہ کا ایک اسم اعظم ہے یا لطیف، 1111 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف لگا لیں، دعا کریں۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث صلی اللہ علی النبی یا ارحم الراحمین، ایک تسبیح نماز مغرب کے بعد پڑھ کر دعا کریں۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ یا معز، ہر وقت پڑھتے رہا کریں، اس کا ورد رکھیں۔ یہ نازیہ سیفی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب، میری امی کو بار بار خواب میں اپنی مرحومہ بہن دکھائی دیتی ہیں جو بار بار یہی بولتی ہیں کہ میں زندہ ہوں۔ میری خالہ کے انتقال کو لگ بھگ 6-7 سال ہو گئے ہیں، یہ خواب اکثر رات میں دکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی مفتی صاحب؟ دیکھیے، مرحوم رشتہ داروں کو خواب میں یہ کہتے ہوئے وہ نظر آئے کہ میں زندہ ہوں، مجھے بچاؤ، مجھے نکالو، تو اس کی تعبیر عموماً یہ ہوتی ہے کہ ان مرحوم رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کیا جائے، دعائے مغفرت کی جائے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے کچھ گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہیں، اور آپ کا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ان کو عالم برزخ میں موجود اور جس عذاب میں وہ مبتلا ہیں ان سے راحت رسانی کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ لہذا جب کبھی بھی مرحومہ خواب میں نظر آ کر یہ کہیں کہ میں زندہ ہوں، اسی وقت کچھ نہ کچھ معمول بنا کر اپنے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، چاہے وہ مالی عبادت سے یا بدنی عبادت سے یا زبانی عبادت سے، قرآن پڑھ کے، دعا پڑھ کے، درود پڑھ کے، استغفار پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، یا پھر کسی ضرورت مند کو کچھ کھلا کر یا کپڑے دے کر یا کسی کی ضرورت پوری کر کے یا بیمار کو دوا دلا کر، کسی بھی طریقے سے نیک عمل کر کے اس کا ایصال ثواب کیا جائے اور دعائے مغفرت کی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بار بار اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائے۔ طاہرہ شیخ بہن، ان کا کوئی سوال ہے آڈیو میں ہے، وہ پھر اس کو سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ اور
کیا ہے؟ مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب ابھی میں کچھ دن پہلے کسی رشتے دار کے گھر گئی تھی تو وہاں پہ جو میں نے بیت الخلا دیکھا تو اس میں جو ٹوائلٹ کی شیٹ تھی نا اس کی پیٹھ جو پچھم کی طرف تھی. تو میں نے ان سے بولا کہ یہ غلط بنا ہوا ہے, پورا پچھم نہیں بننا چاہیے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جس نے بنایا تھا تو وہ جو ہے نا جماعتی آدمی تھا, مولانا تھا, تو اس نے کہا کہ منہ نہیں ہونا چاہیے, پچھم کی طرف پیٹھ ہو سکتی ہے. تو کیا بولوں میں پھر, میرے کو تو لگتا ہے کہ غلط ہے. میں نے بولا بھی ان کو نہیں ایسا تو. جی طاہرہ شیخ بہن نے بالکل صحیح کہا کہ آبادی ہو. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آبادی میں قضائے حاجت اور ٹوائلٹ کرتے وقت جو ہے چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, پیٹھ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ جو ہے جنگل اور بیابان میں اور بالکل کھلے میدان میں قضائے حاجت اور پاخانہ پیشاب کرتے وقت نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو. بعض لوگوں کا ایسا خیال ہے جو کہ غلط ہے. جو بیابان اور جنگل کا حکم ہے وہی آبادیوں کا حکم ہے اور بستیوں کا حکم ہے کہ ٹوائلٹ اس طریقے سے بنائے جائیں, ان کی شیٹ اس طور پر رکھی جائے کہ اس پر بیٹھنے والا جب بیٹھے تو نہ تو قضائے حاجت کرتے وقت اس کا رخ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو. یعنی طاہرہ شیخ بہن نے جو بتایا کہ پورا پچھم نہیں ہونا چاہیے بالکل صحیح بتایا. اور جواب میں انہوں نے کہا کہ جماعت والے ہیں انہوں نے کیا ہے, تو ضروری نہیں کہ جماعت والے ہیں تو علم والے بھی ہیں یا مولوی ہیں یا عالم ہیں, لہٰذا ممکن ہے ان سے غلط فہمی ہوئی ہو, لیکن طاہرہ شیخ بہن کو جو مسئلہ معلوم ہے وہی صحیح ہے. یہ شہباز لائف اسٹائل ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب, کیک کاٹنا کیسا ہے بچے کو خوشی کے لیے برتھ ڈے والے دن؟ بھائی برتھ ڈے منانا شریعت میں ہے ہی نہیں. بچے کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہارے مال تمہاری اولاد یہ فتنہ ہیں, یعنی کہ یہ شرعی احکام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنیں گے, روڑے ڈالیں گے. لہذا بچوں کو سمجھایا جائے, بتایا جائے کہ بیٹا برتھ ڈے بنانا اور اس میں کیک کاٹنا یہ غیروں کا طریقہ ہے, اسلامی طریقہ نہیں ہے. انشاءاللہ بچے سمجھ جائیں گے. اور اگر بچے نہ بھی سمجھیں تو وہ چاہیں کتنے روئیں کتنے ہی پیٹیں, لیکن غیر شرعی کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ مین پوری سے ہیں ہاشم ٹیلر صاحب, یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. زکوٰۃ کا مسئلہ بتائیں. اور جیسا کہ جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے, آج کے دور میں 1 تولے کی قیمت تقریباً 60,000 کے آس پاس ہے اور چاندی کی قیمت 1 تولہ 600 ہے. سوال یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی لگ بھگ 32,000 کی ہوتی ہے. اس حساب سے جس کے پاس اگر آدھا یا 1 تولہ سونا ہو تو وہ چاندی کے نصاب میں صاحب نصاب ہو جاتا ہے یا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ دیکھیے اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے یا آدھا تولہ سونا ہے, چاندی بالکل بھی نہیں, کیش کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں ہے, چاندی کے نام پر آدھے تولے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کیونکہ ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ سونا ہے تو پورا 7.5 تولہ ہونا چاہیے. اگر 7.5 تولے سے ذرہ برابر بھی کم ہوگا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں البتہ 1 یا آدھے تولہ سونے کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہے یا کچھ نقدی کیش رقم بھی ہے تو ان سب کی قیمت ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر یعنی تقریباً 32 یا 35 ہزار کی ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں سال کے گزرنے پر اور اس پہ کوئی قرضہ نہیں ہے تو سال کے گزرنے پر اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی, وہ صاحب نصاب کہلائے گا.